Class 9, how are you? Because in our last class, we were doing the last topic of the chapter number 1. That was Allama Iqbal and ideology of Pakistan. Pakistan की जो ideology थी, नज़रिया था वो, और इलामा इकबाल का क्या रिलेशन था दरमियान में, इलामा इकबाल और आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान जो थी उसकी क्या इम्पोर्टेंस थी, वो क्या उसका रोल था। ठीक है, ये हमने पढ़ा था और हमने सिर्फ ये देखा था कि इलामा इकबाल उन मुसलमान लीडर्स में से थे जो पहले तो यही कहते थे कि पाकिस्तान और हिंदू मुसलमान और हिंदू जो है उन्हें इकट्ठा रहना चाहिए, लेकिन when he saw the attitude of Hindus towards Muslims, जब उन्होंने हिंदुओं का रवैया देखा मुसलमानों के साथ, तो उन्होंने अपना जो एटीट्यूड था, अपना लाइन ऑफ एक्शन जो था सर सैयद इलामा इकबाल ने वो चेंज किया, और फिर वो भी स्ट्रॉन्ग एडवोकेट हो गए ऑफ टू नेशन थ्योरी के लिए। दो अलग अलग कौमें हैं, ये इकट्ठी साथ नहीं रह सकती। और फिर ही was of the opinion, वो ये कहते थे कि as two separate representative nations were living together in the subcontinent, therefore Allama Iqbal wished to promote the Muslims as a great and distinct nation. और वो कहते थे कि इस दो सेपरेट जो रिप्रेजेंटेटिव नेशंस हैं, जो दो ऐसी कौमें हैं जो रिप्रेजेंट कर रही हैं और अपने अपने लोगों को, अपनी अपनी मज़ाहिब को वो इकट्ठी रह रही हैं सब कॉन्टिनेंट में। और इलामा इकबाल विश करते थे कि मुसलमानों को प्रमोट करें एज अ डिस्टिंक्ट नेशन, कि वो एक अलग नेशन है, एक अलग कौम है और उसका एक अलग अपना तशख़्ख़ुस है। और वो ये सोचते थे टू सेफगार्ड द पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स ऑफ द मुस्लिम्स as it was essential to have a separate state for them. और वो सोचते थे कि वो तहफ़्फ़ुज़ करें, सेफगार्ड करें जो कि उस मुल्क के मुसलमान हैं, उनके राइट्स को वो सेफगार्ड करें, उनका ख्याल रखें, उनको तहफ़्फ़ुज़ दें, और मुसलमान जो हैं वो एक अलग कौम की हैसियत से अपना जो इंडिपेंडेंट उनका स्टेटस है उसको वो कायम रख सके। ठीक है, नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट leader which we have to discuss is Allama Quaid-e-Azam. So Quaid-e-Azam, what was the link between Quaid-e-Azam and ideology of Pakistan? So in history, many personalities are known to have changed the destiny of nations. ठीक है, बहुत सारी दुनिया में कौमें हैं जिन्होंने अपने लीडर के अंदर साथ मिल के अपने लीडर की स्ट्रगल के साथ जो है वो अपने कौम की जिंदगी को बदला, अपने कौम की जो पहचान है, डेस्टिनी है, मंजिल है, उसको बदला। और कायद-ए-आज़म जो है वो भी उन्हीं चंद लोगों में से है जिन्होंने अपनी कौम की शनाख्त को, आइडेंटिटी को बदलाया और उनकी ज़िंदगी को चेंज किया। और कायद-ए-आज़म जो थे वो was a staunch supporter of the two-nation theory and considered the Muslims a separate nation from every aspect. और कायद-ए-आज़म जो थे वो एक बहुत ही पक्के सपोर्टर थे टू नेशन थ्योरी के। ही वाज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ टू नेशन थ्योरी। वो बिलीव करते थे कि हिंदू और मुसलमान जो हैं ये दो अलग कौमें हैं जो इकट्ठे ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, और ये जो हैं इनका अपना एक तशख़्ख़ुस है
اور وہ ہر لحاظ سے کسی بھی اسپیکٹ سے دیکھیں تو وہ ایک الگ قوم ہے مسلمان. اور اسی ریفرنس میں انہوں نے ان دس کنیکشن ہی سیٹ, انہوں نے کہا کہ بائی اینی ڈیفینیشن آف نیشنلٹی دا مسلمس آر اے سیپریٹ نیشن. They have every right to establish their separate homeland. The Muslims have to promote and protect their spiritual, moral, economic, social, political, and cultural interests. For this purpose, they may adapt any means. ٹھیک ہے. اور قائد اعظم نے اس بات کو بتایا کہ کسی بھی کوئی بھی ہم ڈیفینیشن لے لیں قوم کی, ہم اگر کسی بھی ڈیفینیشن کے ریفرنس سے نیشن کو ڈیفائن کریں, قوم کو ڈیفائن کریں, یہ دیکھیں کہ ہماری قوم جو ہے, ہماری نیشن جو ہے وہ کیا ہے. مطلب کوئی بھی دنیا میں فلاسفر, کوئی بھی انٹلیکچوئل قوم کو, نیشن کو کس طرح سے ڈیفائن کرتا ہے, تو کسی بھی ڈیفینیشن کے اوپر پورا اترنے کے لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ ہر لحاظ سے ایک الگ قوم ہے, ایک سیپریٹ نیشن ہے, اور ان کو پورا رائٹ ہے ٹو اسٹیبلش سیپریٹ ہوم لینڈ, اپنا الگ سے گھر بنانے کا پورا اختیار ہے. اور مسلمان جو ہے ان کو پروموٹ کرنا ہے اور پروٹیکٹ کرنا ہے اپنی روحانی اور اپنی جو اسپرچول اور مورل اور اکنامک جو کی ذمہ داری ہے, اور اخلاقی اور کلچرل اور اکنامک, سوشل اور پولیٹیکل جو زندگی ہے اس کی مکمل ڈیولپمنٹ کریں. یہ ان کا رائٹ ہے, اور اس مقصد کے لیے چاہے انہیں کوئی بھی طریقہ اپنانا چاہیں ہو تو وہ اپنائیں اپنے اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے ایک سیپریٹ ہوم لینڈ. Clear? Now the Lahore Resolution was passed on 23rd March 1940 and in his presidential address he said, ٹھیک ہے, اور لاہور ریزولوشن جو تھی وہ 23 مارچ 1940 کو پاس ہوئی, اور اپنے صدارتی خطبے میں قائد اعظم نے کہا کہ Hindus and Muslims belong to two different religions based on totally different beliefs and present different ideologies. اور قائد اعظم نے اپنے صدارتی خطبے میں کہا کہ ہندو اور مسلمان جو ہیں وہ دو مختلف مذاہب جو ہیں ان سے تعلق رکھتے ہیں. they belong to two different religions, اور وہ ریلیجن جو ہے وہ بیس کرتا ہے اور ٹوٹلی ڈفرینٹ بلیفس, بالکل ڈفرینٹ جو اعتقادات ہیں, بالکل ڈفرینٹ جو عقائد ہیں ان پر قائم ہے, اور ڈفرینٹ آئیڈیالوجیز, ڈفرینٹ جو آئیڈیالوجیز ہیں, ڈفرینٹ جو عقائد پر قائم ہے, اور مختلف جو نظریات ہیں ان کو ریفلیکٹ کرتا ہے. ڈفرینٹ آئیڈیاز ہیں ان کے, اور دونوں جو نیشنز ہیں ان کے ہیروز اور ان کی سٹوریز اور ان کی جتنی بھی epics اور episodes ہیں all are different. So therefore the union of two nations is vital for the subcontinent. اور انہوں نے اس بات کو ایکسپلین کیا کہ اگر ہم ان دونوں قوموں کو, ہندوؤں اور مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کریں گے, ان کی یونین بنانے کی کوشش کریں گے, تو یہ جو ہے بڑی صغیر کی تباہی ہے, ڈسٹرکشن ہے, کہ ان دونوں کو ہم کوشش کریں کہ وہ اکٹھے رہنا شروع کریں. Therefore, because it is not based on equality but on numerical minority and a majority. اور انہوں نے کہا کہ وجہ کیا ہے کہ کیوں تباہی ہو جائے گی, اس لیے تباہی ہو جائے گی کہ یہ دونوں قومیں برابری, ایکویلٹی کی بیس پر نہیں رہ رہی, بلکہ
یہ جو دونوں قومیں ہیں یہ اقلیت اور ایک اقلیت ہے، مائنورٹی ہے، کم تعداد میں ہے، اینڈ سیکنڈ از میجورٹی، یہ زیادہ تعداد میں ہے، اور ایز اے میجر نیشن ہندوز جو ہے they were doing their business، وہ ایز اے میجورٹی جو ہے وہ بزنس کو چلا رہے ہیں، ایز اے میجورٹی بزنس کو ہینڈل کر رہے ہیں. سو both can't live together, and if we want to unite them, and if we want to try کہ یہ لوگ جو ہیں یہ یہاں پر اکٹھے ہندو اور مسلمان رہیں اور اپنے معاملات کو مل جل کر چلائیں، تو اٹ سیمس ٹو بی امپاسبل کہ یہ دونوں اکٹھے رہ سکتے ہیں. سو all the facts, all the figures and all the views they were leading to the establishment of a new state. Okay. Then just wait a minute. I am going to share the next page. ٹھیک ہو گیا بیٹا؟ Sorry beta, you can have your own, you can see your own page, that is page number 15. ٹھیک ہے. اس کے بعد in his presidential لاہور ریزولوشن میں ہندوز اینڈ مسلم، اس میں میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ قائد اعظم نے یہ کہا. اس کے بعد in his address in الہ آباد on 29 December 1940, قائد اعظم said Pakistan has existed for centuries and Northwest has remained a homeland of Muslims. Independent states of Muslims should be established in these areas so they may live according to the teachings of Islam. اور 29 دسمبر 1940 کو احمد آباد میں ایڈریس کرتے ہوئے قائد اعظم نے کہا کہ پاکستان سینچری سے جو ہے وہ موجود ہے، پاکستان ایگزسٹڈ فار سینچریز، اور جو نارتھ ویسٹ جو ہے اس کے مسلمان ہیں، یہ ان کا وطن رہا ہے، اور ان ایریاز میں مسلمانوں کی انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس جو ہیں وہ اسٹیبلش ہونی چاہیے، سو دیٹ جو اسلامی شریعت ہے اس کے according to the teachings of Islam, Muslims جو ہے must lead their lives. مسلمانوں کو زندگی جو ہے وہ اسلام کے اصولوں کے مطابق جو ہے وہ گزارنی چاہیے. یہ بات قائد اعظم نے اپنے ایڈریس 29 دسمبر کو 1940 کو جو ایڈریس کیا اس میں بالکل کلیئرلی بتا دی کہ there will be no ambiguity in the fact کہ مسلمان اور ہندو they can't live together. Both Hindus and Muslims are two separate independent nations. اور مسلمان جو ہیں they must demand their separate identity, they must demand their separate homeland so that they can جو ہے spend their lives according to the teachings of Islam. Clear? So next point is, after the establishment of Pakistan, Qaid Azam said, we should think about the differences between Punjabi, Sindhi, Baluchi and Pathan. Now we are a Pakistani first and last.
It is our duty to live like Pakistanis. Besides this, he assured the minorities full security and grant of equal right. This is the basic teachings of Islam. और उसके बाद उन्होंने फरमाया इलामा कायदे आज़म ने कि पाकिस्तान सेंचुरीज से एग्जिस्टेड है, मौजूद है, और शुमाल मगरिब के जो मुसलमान हैं उनका ये वतन है। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को पंजाबी, सिंधी, बलूची और पठान का जो कॉन्फ्लिक्ट है, झगड़े हैं, उनसे अबव होकर सोचना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि हम सिर्फ पाकिस्तानी हैं और हमारा फर्ज है कि पाकिस्तानी बनकर जिंदगी गुजारें और अपने मुल्क में बाकी जितनी भी माइनॉरिटीज हैं, वो मज़ाहिब, वो नेशंस जो कम तादाद में हैं, वो लोग जो कम तादाद में हमारे मुल्क में बस रहे हैं, उनको भी हम फुली सिक्योर करें और राइट्स और उनके ड्यूटीज जो है उनका ख्याल रखें। Clear? Now next point is on 1st October 47, while addressing the officers of the government of Pakistan, he said, "Our mission is the establishment of a state where we could live like free people in our own socio-cultural setup, necessary for the promotion of social justice and Islamic ideology." और फिर 1 अक्टूबर को जो है वो उन्होंने 47 को जब वो एड्रेस कर रहे थे जो ऑफिसर्स थे उनके साथ पाकिस्तान के, तो उन्होंने कहा कि हमारा मिशन है कि हम एक ऐसी स्टेट कायम करें जहां पर हम आज़ाद इंसानों की तरह रह सकें, जो हमारी तहजीब और तमद्दुन की रोशनी में फले फूले, और जहां इस्लाम के जो सोशल जस्टिस के प्रिंसिपल्स हैं उन्हें उभारने का मौका मिले। क्लियर? उसके बाद लास्ट पॉइंट इज व्हाइल इनॉग्रेटिंग द स्टेट बैंक ऑन 1 जुलाई 48, कायदे आज़म कायदे आज़म ने 1 जुलाई 1948 को, ये क्वेश्चन बहुत आता है शॉर्ट आंसर्स में कि while inaugurating the State Bank of Pakistan, what did कायदे आज़म से? कायदे आज़म ने कहा कि the economic system of West is creating unsolvable problems and has failed to do justice with the people. We should present an economic system before the world which should be based on the true concept of Islam and social justice. और इस मौके पर कायदे आज़म ने फरमाया कि जो वेस्ट का, मगरिब का इकोनॉमिक सिस्टम है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, योर मनी मैटर्स, जितना भी फाइनेंशियल मुल्क का सेटअप होता है उससे उसको हम इकोनॉमिक सिस्टम कहते हैं, जिससे मुल्क जो है उसकी भाग दौड़ चलती है, जिससे मुल्क जो है वो चलता है, जिसके ऊपर मुल्क डिपेंडेंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसे हम कहते हैं कि ये मुल्क का इकोनॉमिक सिस्टम है। फाइनेंशियल मैटर्स हैं, कहाँ से पैसा आना है, कहाँ पैसा खर्च होना है, क्या क्या जो है वो कौन कौन से फील्ड्स को डेवलप करना है, कहाँ कहाँ पैसा एलोकेट करना है, ये सब हमारे इकोनॉमिक सेटअप्स होते हैं। ठीक है? और उन्होंने कहा कि जो वेस्ट का इकोनॉमिक सिस्टम है उसने इंसानियत के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट किए हैं, जो कि अनसॉल्वेबल हैं, जिन्हें हम हल नहीं कर सकते, और ये लोगों के दरमियान सोशल जस्टिस को भी कायम करने में सक्सेसफुल नहीं है। और हमें अपने दुनिया के सामने एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम पेश करना चाहिए, एक ऐसा सिस्टम जो है वी मस्ट प्रेजेंट बिफोर द वर्ल्ड, जो इस्लाम के सही कॉन्सेप्ट्स जो हैं इक्वलिटी के और सोशल जस्टिस के, उसके असूलों के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट, ठीक है, उसके ऊपर मबनी। समझ आ गई? सो हमने इस चैप्टर में ये सब बातें कवर की हैं कि किस क्या आइडियोलॉजी है, क्या
नजरिया होता क्या है, किस तरह नजरिया किसी भी कौम को उभारने, किसी भी कौम को ऊपर लाने, किसी भी कौम को आजाद करने में क्या रोल जो है वो नजरिए का होता है। ठीक हो गया। और किस तरह मुसलमान लीडर्स जो हैं उन्होंने एक अलग रियासत मुसलमानों के लिए उसके क़याम को किस तरह पॉसिबल बनाया, किस तरह उसके क़याम को जो था वो इस शक्ल में लाया। Clear? Now it's the end of our chapter. Now we are going to start our new chapter, that is chapter number 2. अब हमने chapter number 2 जो है उसको स्टार्ट करना है और वो है the Pakistan movement and emergence of Pakistan. Okay, turn your page, share a new page. Background of the Pakistan movement and emergence of Pakistan. So Pakistan movement and emergence of Pakistan. जो पाकिस्तान मूवमेंट है वो किस तरह शुरू हुई, किस तरह तहरीक पाकिस्तान जो है वो शुरू हुई और किस तरह से ये मूवमेंट जो थी ये जो थी वो शुरू हुई चलनी। क्लियर? बैकग्राउंड ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट। अब पाकिस्तान मूवमेंट जो थी उसकी बैकग्राउंड क्या है, किस तरह वो हमने स्टैब्लिश की, तहरीके पाकिस्तान जिसे बोलते हैं उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी जो है वो पस मंज़र क्या है, बैकग्राउंड उसका क्या था और किस तरह जो पाकिस्तान मूवमेंट है वो आज हमारी जो पास जिस शक्ल में है वो किस तरह से है। ठीक हो गया बेटा? The arrival, now background of Pakistan movement. The arrival of Muslims in the South Asian subcontinent started in 712 AD with the conquest of Sindh by Muhammad bin Qasim. ठीक है, तो बरसगीर जो था सबकॉन्टिनेंट उसमें मुसलमानों की आमद जो थी, मुसलमानों का अराइवल जो था, मुसलमानों का जो अराइवल in 712 712 AD में जो अराइवल था मुसलमानों का सब कॉन्टिनेंट में, it was started with the conquest of Sindh by मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम की जो अराइवल थी सिंध में उसके साथ जो था वो मुसलमानों का जो अराइवल था वो सिंध में शुरू हुआ। After Mughal Emperor Aurangzeb Alamgir's death in 1707, a decline started in Muslim rule. But just after a few years, with the emergence of Shah Wali as a great reformer, a forceful movement started for the restoration of Islam and Muslim fortitude. और फिर जो मुगल बादशाह था औरंगजेब, उसकी डेथ के बाद, आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब आलमगीर इन 1707, ये क्वेश्चन रिपीटेडली आता है एमसीक्यूज में, औरंगजेब की जो डेथ है उसका ईयर, तो दैट इज 1707।
یہ آپ انڈر لائن کر لو بیکاز یہ بہت ہی کامن کوشچن ہے آف ایم سی کیوز. اور آفٹر دی ڈیتھ آف اورنگزیب ڈکلائن جو تھا اٹ ہیڈ بین اسٹارٹڈ. تباہی جو تھی مسلمان حکمرانی میں وہ شروع ہو گئی. ڈکلائن جو تھی وہ شروع ہو گئی. بٹ جسٹ آفٹر اے فیو ایئرس اور اس کے کچھ سالوں بعد with the emergence of Shah Waliullah as a great reformer, a forceful movement started for the restoration of Islam. اور پھر after the arrival of Shah Waliullah جو کہ ایک بہت گریٹ ریفارمر تھے, ایک بہت فورسفل تحریک جو تھی, ایک بہت فورسفل جو تحریک تھی وہ شروع ہوئی, موومنٹ شروع ہوئی, جس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد تھا ریسٹوریشن آف اسلام. اسلام کو ریسٹور کرنا, اسلام کو جو ہے وہ واپس جو ہے وہ لے کر آنا, اسلام کو اسلام کا جو احیا ہوتا ہے, اس کا جو ارائیول ہوتا ہے, اس کے لیے جو ہے وہ کام کرنے کے لیے موومنٹ شروع ہوئی. ٹھیک ہو گیا. Now next page. Politically, the British increasingly enhanced their influence under the garb of trading through East India Company. In 1757, Sirajud-Dowlah, the Nawab of Bengal, tried to hold them back, but he was betrayed by his own people and was martyred in the Battle of Plassey. In 1799, Sultan Tipu, the ruler of Mysore, also became a victim of treason and died and martyr's death. On the academic front, Shah Waliullah, his sons, grandsons, and subsequently his pupils played an important role. Under their influence, Tehreek-e-Mujahideen was launched, which was headed by سید احمد شہید بریلوی. ٹھیک ہو گیا. ناؤ پولیٹیکلی, جسے ہم کہتے ہیں سیاسی طور پر, جو ہماری پولیٹیکل لائف ہے, سیاسی لائف ہے, تو سیاسی زندگی کے طور پر, سیاسی لائف میں انگریزوں نے اپنی جو بزنس کے لیے, جو بڑھانے کے لیے ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے اپنا جو انفلوئنس تھا اس کو استعمال کرنا شروع کیا, اس کو خوب انہینس کیا, انکریز کیا. اس کمپنی کے ذریعے اپنے انفلوئنس کو زیادہ کیا, اپنے انفلوئنس کو بڑھایا تاکہ وہ زیادہ اسٹرانگ ہو جائیں, تاکہ وہ زیادہ فورسفلی کام کریں, تاکہ وہ زیادہ اپنے آپ کو منوا کے چلیں اور ان کی دھاک بیٹھ جائے. اور 1757 بنگال کے جو نواب تھے سراج الدولہ, انہوں نے انگریزوں کو شٹ اپ کال دینا شروع کی, انگریزوں کا راستہ روکنا چاہا, لیکن وہ اپنی ہی مسلمانوں ہی کی جو کانسپائریسز تھیں اس سے شہید ہو گئے. کب شہید ہوئے؟ جنگ پلاسی میں. ان کو وہ he was martyred in جنگ پلاسی, ان کی شہادت جو تھی وہ جنگ پلاسی میں ہوئی. یہ بھی کوسچن ایم سی کیوز میں کافی آتا تھا پہلے کہ سراج الدولہ جو ہے ان کی شہادت کب اور کہاں ہوئی, کس طرح ہوئی, تو وہ شہید ہوئے جنگ پلاسی میں. اور پھر 1799 میں میسور کے حکمران ٹیپو سلطان, یہ بھی کوسچن بہت ریپیٹڈلی آتا ہے کہ who was ٹیپو سلطان, اور ٹیپو سلطان کون تھے؟ تو ٹیپو سلطان جو تھے وہ میسور کے رولر تھے. ٹھیک ہے. اور ان کو بھی جو اپنے ہی لوگ تھے, انہی کے جو کمپینینز تھے, ان کی غداری کی وجہ سے شہادت ان کی بھی ہوئی. اور اس کے بعد جو شاہ ولی اللہ کے بیٹے تھے, انہوں نے اور ان کی اولاد نے اور ان کے پھر جو اسٹوڈنٹس تھے, انہوں نے اس موومنٹ کو آگے لے کر چلے. اور پھر انہی کے انڈر انفلوئنس جو تحریک مجاہدین تھی وہ شروع ہوئی,
اور اس کے جو سربراہ تھے امیر تھے وہ سید احمد شہید بریلوی تھے. ٹھیک ہے بیٹا, یہ تحریک مجاہدین جو تھی یہ اس کے بارے میں بھی MCQs جو ہے وہ آ سکتے ہیں. کلیئر. Now in 1831 Sir Syed Ahmad Shahid along with his principal Syed Ismail was martyred in battle with the Sikhs at Balakot. اور پھر 1831 میں another important event happened اور سید احمد شہید اور ان کے جو کمپینین, ان کے جو بہت ہی خاص دوست تھے, کمپینین تھے, سید اسماعیل شہید, ان کو بالاکوٹ میں سکھ جو تھے انہوں نے ان کو شہید کر دیا. He was martyred by the Sikhs. سکھ جو تھے انہوں نے ان کو جنگ کر کے مقابلہ کر کے مار دیا. اور thus the last effort to revive Islam militarily also failed, but the effect of the movement continued as a source of inspiration, especially in Bengal where Firazi movement emerged prominent. Clear? تو ان کی شہادت کے بعد اگر ہم ملٹری لیول پر دیکھیں, جنگی لیول پر دیکھیں, تو اسلام کو پروموٹ کرنے کی, فار دا پروموشن آف اسلام جو کوششیں تھیں, ایفرٹس تھیں, وہ ختم ہو گئی ان کی وفات کے بعد. مگر تربیتی میدان جو تھا اس میں جو کام تھا وہ ہوتا رہا. اور اس یہ جو موومنٹ تھی پاکستان موومنٹ, اس کا اثر جو تھا وہ آہستہ آہستہ لوگوں کے اوپر چلنا شروع ہوا. لوگ جو تھے اس کے اثرات جو تھے ان کو لوگوں نے ایبزارب کرنا شروع کیا. اور 1857 کی وار جو تھی, جو وار آف انڈیپینڈنس کے نام سے مشہور ہے, جو انگریز جیت گئے تھے مسلمانوں اور ہندوؤں کے خلاف, اور آفٹر دیٹ فیلئر ان وار آف انڈیپینڈنس مسلمانوں کے حالات اور زیادہ بگڑ گئے تھے. اس کے بعد جو مسلمانوں کی سیاسی احیا اور استقلال کی ایک کوشش جو تھی وہ دوبارہ سے مسلمانوں نے کی, اور ریسٹوریشن جو تھی مسلمانوں کی پولیٹیکل پاور کی, اس کی کوشش کی. کلیئر, سمجھ آ گئی؟ یہ ہماری جہاں سے ایفرٹ ریوائو ہوئی تھی, شروع ہوئی تھی پاکستان کی کریشن کے لیے, جہاں سے کام شروع ہوا تھا, یہ صرف 2 یا 4 دنوں کا کام نہیں تھا, صرف قائد اعظم اور علامہ اقبال کا کام نہیں تھا, بلکہ یہ بہت سالوں پہلے اس موومنٹ کی, پاکستان موومنٹ کی بنیاد جو تھی وہ ہمارے لیڈرز نے رکھ دی تھی. Now علی گڑھ موومنٹ اینڈ سر سید احمد خان. اب ہم پڑھیں گے علی گڑھ موومنٹ اور سر سید احمد خان کہ سر سید احمد خان کی جو علی گڑھ موومنٹ تھی اس کا کیا انفلوئنس تھا. So with the failure of the war of independence, the darkest period of Islam history, Muslim history of subcontinent started. ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جب war of independent Muslims جو تھے they faced failure, تو یہ مسلمانوں کی زندگیوں کا سب سے تاریک دور تھا, ڈارک دور تھا, سب سے زیادہ ظلم و ستم مسلمانوں کے ساتھ پھر وار آف انڈیپینڈنس کی فیلئر کے بعد شروع ہوا. اور مسلمان جو تھے ایز اے نیشن بیکیم اے وکٹم آف دا برٹش ہیٹریڈ اینڈ ایٹروسٹیز. اور مسلمان انگریزوں کی ڈائریکٹ نفرت, ہیٹریڈ اور ان کی جو انتقامی کاروائیاں تھیں, نفرت اور ان کی انتقام کی جو کاروائی تھی اس کا نشانہ بنا. اور ان حالات میں سر سید احمد خان نے علی گڑھ موومنٹ شروع کی اور اس کے ذریعے اپنی قوم کو, اپنی نیشن کو جو تھا وہ لیڈ کیا اور اس مشکل سے نکالنے کی کوشش کی. The Aligarh movement of Sir Syed Khan had the following objectives. Now it's the end of our class, beta. Inshallah, in our next class, we will continue our Aligarh movement. Till then, Allah Hafiz.